سفر معراج محبت اور عظمت کا سفر تھا۔ اس سفر سے اہل عرض کی طرف واپسی بھی محبت اور عظمت کی مظہر تھی۔ بعض کتب تفسیر میں اس امر کی تصریح کی گئی ہے کہ واپسی پر بھی حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں براق پیش کیا گیا۔ اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ جیسے جاتے ہوئے ہر آسمان پر ایک برگزیدہ نبی اور ملائکہ کے ساتھ ملاقات کا مفصل ذکر ہے، ایسے ہی واپسی پر تفصیلی ملاقاتوں کا ذکر موجود نہیں، لہذا واپسی کے تفصیلات اور جزئیات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی معلوم ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں موجودہ معراج کا تفصیل سے ذکر ملتا ہے۔ واپسی کے دوران چھٹے آسمان پر جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اپنی امت کے لیے کیا تحفہ لائے ہیں؟ اس پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے میری امت کے لیے 50 نمازیں یومیہ عطا کی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں نے اپنی امت پر بہت محنت اور مشقت کی تھی، جس سے حاصل ہونے والے تجربے کے نتیجے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے جائیے اور اللہ کی بارگاہ میں نمازوں میں تخفیف کی درخواست کیجیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت 50 نمازوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی۔ حضور علیہ السلام نے اس مشورے پر عمل کیا اور وہاں سے پلٹے اور رب کائنات کے بارگاہ دربار گوہربار میں حاضر ہوئے اور امت کے لیے 50 نمازوں میں کمی کی استدعا کی۔ اس طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ حدیث مبارکہ کے مطابق اس مرتبہ 5 نمازیں کم ہوئی۔ پھر حضرت موسیٰ کے پاس آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی بوجھ زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر بارگاہ عزی میں ملتجی ہوئے اور اللہ کریم نے مزید 5 نمازوں کی کمی فرمائی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 9 بار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور صرف 5 نمازیں باقی رہ گئیں۔ صحیح بخاری میں مروی حدیث مبارکہ کے مطابق 4 مرتبہ 10 نمازوں کی اور 5ویں مرتبہ 5 نمازوں کی کمی ہوئی۔ غرض جب 5 نمازیں رہ گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر گزارش کی کہ آپ کی امت یہ 5 نمازیں بھی پوری طرح ادا نہیں کر سکے گی، لہذا ایک بار پھر بارگاہ خداوندی میں التماس گزاری۔ اس پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب کی بار مجھے جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ حدیث کے الفاظ اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ٹالنے کا تصور ہی نہیں، یعنی اگر ایک مرتبہ پھر حاضر ہو جاتی تو مزید کمی بھی ہو سکتی تھی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی حاضر نہ ہوئے۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے تو اوپر سے آواز آئی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، نمازیں تو میں نے 5 کر دی، لیکن ان 5 نمازوں کے ادا کرنے پر ثواب تیری امت کو 50 نمازوں کے برابر ملے گا۔ روشنی کے سفر کی اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہوگی کہ حروف حق کے اجلے پر گروہی اور مسلکی مفادات کی سیاہی اس حد تک مل دی جائے کہ خورشید جہاں تاب کے کرنوں پر جہالت کے اندھیرے مسلط ہو جائیں اور صبح نو کے اجالے پس منظر میں چلے جائیں۔ دین کو مختلف خانوں میں بانٹ کر ہم نے خود ساختہ عقائد کی منمانی تعویلات کا کارنامہ تو سر انجام دے لیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اتحاد امت کو پارا پار کر کے عالم کفر کے مقابلے میں دین کی قوتوں کو سر تسلیم خم کرنے پر مجبور بھی کر دیا ہے۔ یہ بات انتہائی افسوسناک ہے کہ اکثر دینی معاملات کو مناظرانہ
اور مجادلانہ نزاع کے ساتھ دیکھا گیا ہے۔ اعتقادی اور مسلکی اختلافات اتنے شدید ہو چکے ہیں کہ تنقیدی اختلاف اور نزاع کے سوا دین کے کسی مسئلے کو دیکھنا اور سمجھنا گوارا ہی نہیں کیا جاتا۔ پھر اس سے بڑھ کر بدقسمتی اور کیا ہوگی کہ اکثر اختلافات کا مرکز اور محور نعوذ باللہ من ذالک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بنا لیا گیا ہے۔ انگریز نے نو آبادیاتی دور کی سب سے کاری ضرب کے طور پر برِ صغیر میں مسلمانوں کے متاع حیات چھیننے کی جو سازش کی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مباحث کا موضوع بنا کر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگ کو سینے میں راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کرنے کا جو فتنہ برپا کیا تھا، وہ آج امر بیل کی طرح ایمان کی شاخوں پر ہر اجماع بر اجمان ہے۔ نت نئے فتنوں کے ساتھ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات اور تصرفات موضوع مناظرہ ہیں، تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ کے علم مبارک، کبھی آپ کی روحانیت اور اس کے فیض کائنات میں ہمہ وقت جاری اور ساری رہنا موضوع بحث ہے، تو کبھی بشریت و نورانیت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور کمالات کے باب میں جب بھی کوئی آیت، حدیث یا کوئی واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے تو اسے زاویے سے اس امر کا جائزہ لیا جاتا ہے اور اپنے خود ساختہ موقف کی تائید میں الٹی سیدھی تعویلیں گھڑی جاتی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اپنے مذمومہ تصورات کو مسلک اور عقیدے کا نام دے کر ذہنوں میں جما لیا جاتا ہے، اور پھر جو کوئی آیت یا حدیث سامنے آتی ہے اسے خاص مسلکی تعصبات سے رنگے شیشوں والی اینک سے دیکھتے ہیں۔ اب جو شخص سرخ شیشے والی اینک لگا کر سفید شیشے کو دیکھے گا تو ظاہر ہے کہ اسے سفید چیز سرخ ہی نظر آئے گی۔ ان جھگڑوں کو ختم کرنے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ اپنی ان آنکھوں پر ایک ہی رنگ کی اینک لگا لی جائے، اور وہ رنگ صرف اور صرف قرآن اور سنت کا رنگ ہو۔ اگر ایسا ہو جائے تو اختلافات نہ ہونے کے برابر رہ جائے۔ اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں یہود اور نصارہ کی طرف سے فتنہ شر کی آگ بھڑکائی گئی تھی۔ 21ویں صدی عیسوی کے آغاز پر بھی اس کی شدت میں کمی نہیں آ سکی۔ کیا ہم ان اسلام دشمن طاقتوں کا اعلی کار بن کر اسلام کے نادان دوستوں کا کردار نہیں ادا کر رہے؟ واقعہ معراج میں بھی بہت سے معاملات کو اس طرح لیا گیا ہے، اپنا مخصوص نقطہ نظر حق ثابت کرنے کے لیے خدا جانے کیا کیا تعویلات پیش کی گئی ہیں۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی واقعے کا اصل مدعا کچھ اور ہوتا ہے، جبکہ دین کا پرچار کرنے والا اپنے مطلب کی بات نکال کر اصل روح کو مسخ کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو امت محمدیہ کے لیے 50 نمازیں عطا کی، پھر تقریباً 9 مرتبہ آنے جانے سے صرف 5 رہ گئیں۔ پہلے 50 کیوں دی اور راستے میں موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کر کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار کیوں بلوایا، اور آخر میں 5 نمازیں کیوں رہ گئیں؟ اس کی حکمت تو نمازیں دینے والا جانتا ہے یا پھر نمازیں لینے والا۔ اللہ اور رسول نے اس کی وجہ بیان نہیں فرمائی، بہتر ہے اس پر خاموشی اختیار کی جائے۔ لیکن ہم وجہ تلاش کرنے پر ادھار کھائے بیٹھے ہیں، اپنے اپنے مطلب کے دلائل ثابت کرنے کے لیے استدلال کے انبار لگا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار لوٹ کر جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا کمال تھا اور ہے، لیکن افسوسناک بلکہ شرمناک بات یہ ہے کہ اس میں بھی تنقیص کا پہلو نکالا گیا، اور یہاں تک کہنے کی جسارت کی گئی کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوتا
کہ بالآخر 5 نمازیں ہی رہ جانی ہے تو شروع سے ہی 5 لے آتے، معاذ اللہ 50 کیوں لے آئے اور 9 چکر کیوں لگائے؟ یہ ایک متعصبانہ رنگ کی اینک ہے۔ جب اس رنگ کی اینک سے اس حدیث پاک کو دیکھا جائے تو یہی کچھ نظر آتا ہے کہ کاش اس واقعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال ہی کے رخ کو دیکھا جاتا، چونکہ یہ سوال اپنی جگہ ہرگز علمی نہیں ہے، لہذا اس کا سادہ سا جواب یوں ہے کہ چلو بفرض محال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو علم نہ تھا، اللہ کو تو علم تھا، لہذا خود ہی پہلے 5 دے دیتا۔ گویا ہوش و خرد سے خالی سوال کرنے والے اور علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کی جسارت کرنے والے فقط شان حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تنقیص کا پہلو تلاش کرنے کی جسارت نہ کی، بلکہ شان الوہیت پر بھی اعتراض کے دروازے کھول دیں گے۔ یاد رہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ایسا ہے کہ جو اعتراض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا جائے گا وہی اعتراض کسی نہ کسی صورت میں اللہ کریم پر بھی وارد ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ادب سے جدا نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ پہلے 50 نمازیں تو دی، وہ بھی اللہ رب العزت کا امر تھا، پھر کم ہوئی حتیٰ کہ 5 تک آ گئیں تو یہ بھی اللہ رب العزت کا امر تھا۔ رہا بار بار کا آنا جانا تو یقینی بات ہے کہ اس میں اللہ رب العزت کی طرف کوئی حکمت ہوگی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار آنے جانے کو اگر محبت اور اپنائیت کے پیمانے پر رکھا جائے تو اور ہی حکمتیں ذہن میں آتی ہیں۔ ان حکمتوں سے محبت رسول کی خوشبو کے جھونکے آتے ہیں، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغ جلتے دکھائی دیتے ہیں، اور عرفاء نے اس کی بہت سی حکمتیں بیان کی ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی جب مصر گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت بنیامین علیہ السلام کو پہچان لیا۔ بھائی کی محبت غالب آئی تو انہوں نے چاہا کہ بنیامین کو کسی طرح روک لیا جائے اور دوسرے بھائی پر بھی ظاہر نہ ہو کہ میں وہی یوسف ہوں جسے وہ خود کنویں میں پھینک آئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے بنیامین کے سامان میں اپنی کوئی چیز چھپا دی، اور جب وہ سب روانہ ہونے لگے تو فرمایا کہ ہمارا کچھ سامان کھو گیا ہے، جس کے پاس سے برآمد ہوگا اسے ہم گرفتار کر لیں گے، ذرا ان مسافروں کی تلاش تو لو۔ جب بنیامین کے تھیلے سے سامان نکالا تو فرمانے لگے ہم اسے نہیں جانے دیں گے، چونکہ یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائی سے بچھڑے ہوئے کئی سال ہو گئے تھے، لہذا ان کی محبت کا تقاضا تھا کہ بھائی کو کسی طرح روک لیا جائے۔ بلا تشبیہ و بلا مثال کچھ ایسا ہی معاملہ ادھر بھی ہے کہ کسی ایسے بہانے کی ضرورت تھی جس کے پیش نظر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پلٹ کر بارگاہ خداوندی میں حاضری دیتا رہے اور محب کی نگاہیں اس کے چہرے کو بار بار تکتی رہیں۔ جب دیکھا کہ میرے محبوب کو اپنی امت سے شدید محبت ہے تو امت کے بوجھ کو بہانہ بنایا اور نمازیں از خود زیادہ دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راستے میں کھڑا کر دیا۔ اہل محبت نے اس کی تعبیر ایک اور طرح سے بھی کی ہے، یعنی اس بار بار آنے جانے کا مقصد حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا ہے جو انہوں نے طور پر مانگی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا تھا، رب ارنی، مولا مجھے اپنا جلوہ حسن عطا کر۔ بارگاہ سمدیت سے جواب ملا، لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ بعض عرفاء نے بیان کیا ہے کہ عشق اور محبت میں مچل کر موسیٰ علیہ السلام نے بار بار سوال کیا تھا کہ کسی نے کہا 5 مرتبہ سوال کیا، کسی نے کسی کے مطابق 9 مرتبہ بارگاہ خداوندی میں التماس گزاری تھی، اور قاعدہ ہے کہ نبی کی درخواست رد نہیں کی جاتی۔ ہاں ایسا ممکن ہے کہ کسی حکمت کے تحت اسے مؤخر کر دیا جائے یا کسی اور وقت کے لیے محفوظ کر لیا جائے،
چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا معراج کے شب تک مؤخر کر دی گئی تھی اور آج اس کی قبولیت کا وقت تھا، لہذا انہیں چھٹے آسمان پر کھڑا کر دیا گیا اور حکم فرمایا گیا کہ آج میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میری تجلیات کا مظہر اتم بن کر آ رہا ہے، اس کو دیکھتا جا اور اس کے آئینے میں میرے حسن کے پرتوں سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک دیتا جا، لہذا میں اسے 50 نمازیں دے کر بھیجتا ہوں، تو کمی کے بہانے لوٹاتے جانا، ہر بار محبوب مجھے مل کر آئے گا تو اسے دیکھتے جانا، اس طرح محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر میرا جلوہ کرتے جانا۔ صدیوں پر محیط سفر معراج چشم زدن میں طے ہو گیا، براق پر مکہ معظمہ میں واپسی ہوئی، صحن حرم میں تشریف لائے، پھر تہجد کے وقت اٹھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فَاسْتَيْقَظْتُ وَأَنَا بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ملائے اعلیٰ اور ملکوتی مشاہدہ سے وارد شدہ استغراق کی کیفیت سے واپس پلٹا تو مسجد حرام میں تھا۔